السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کا ہم اپنے فلاح علم و عمل چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے اور تمام مصیبتوں بلاؤں سے نجات عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، عشق مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو سرشار کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر، طریقوں پر عمل کرنے والوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے مالک و مختار، کائنات کے اولین فصل بہار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، جان عالم، روح عالم، جان کائنات، معلم انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وصلی علی المسلمین والمسلمات۔ گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے۔ گناہوں سے کرو توبہ، یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ سے اپنی اور آپ کی سماعتوں کو مشرف کیا ہے، رب کعبہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر امانت رکھنا چاہی، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو سمجھ بوجھ عطا کی اور فرمایا کہ ہم تم پر ایک امانت رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز فرض کی ہے جس کے فرما بردار کو ہم جنت عطا کریں گے اور نافرمانی کرنے والوں کو ہم اس کی سزا دیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے۔ تو پہاڑوں اور زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے سے قاصر ہیں، ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، جس طرح تو نے ہمیں بنایا ہے بس ویسے ہی ہم خوش ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن انسان پر جب وہ امانت پیش کی گئی تو انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے کے سامنے جب وہ امانت پیش کی گئی
تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ امانت جس کو تو نے پہاڑ پر پیش کیا، جس کو تو نے آسمان پر پیش کیا، جس کو تو نے زمین پر پیش کیا، زمین کو سونپنا چاہا تو انہوں نے اس امانت کو اپنانے سے اور اپنے اوپر لازم کرنے سے انکار کر دیا اور نہیں اٹھا سکے، تو اے مولا میں تو کمزور ہوں، میں کیسے اس امانت کو اٹھا سکوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم اس امانت کو اٹھانا تمہارا کام ہے اور اس کو سنبھالنے کے قابل بنانا میرا کام ہے۔ اور وہ امانت کیا چیز ہے، وہ امانت ہے کیا جس کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے؟ بزرگان دین اور علماء کرام نے بتایا کہ وہ امانت کلمہ توحید بھی ہو سکتی ہے، مختلف اقوال ہیں اس میں، کلمہ توحید ہے، ایمان ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکلف بنایا ہے، آدمی کو مکلف بنایا اور اپنی عبادات کو ان پر نافذ کیا کہ وہ اس چیز کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان عطا کی ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ امانت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی دی ہوئی چیز کو اچھی طریقے سے رکھنا، سنبھال کر رکھنا، پھر جب وہ واپس مانگے اور جب واپس آئے تو اس کو واپس کر دینا، اسی طرح سے بنفس ہی جس طرح سے لیا ہے اسی طرح سے اس کو واپس کر دینا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی اس میں نقصان نہیں اور خسارہ نہیں، جیسا اس سے لیا تھا ویسے ہی اس کی چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر پھر اس کو واپس کر دیں، اسی کو امانت کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مفسرین کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ آنکھ یہ بھی امانت ہے، یہ زبان یہ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، یہ کان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ دماغ، یہ دل، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، جتنے بھی اعضاء اور سارے جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، یہ سب کے سب امانت ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی چیزیں ہیں۔ اب وہ اپنی امانت کو دینے والا جب چاہے وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے، اور امین کو اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، امانت رکھنے والے کو، کہ اس نے امانت اس سے مانگ لیا، لے لیا واپس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی، یہ امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت کیسے کی جائے کہ اس سے کوئی برائی نہ کی جائے، بری چیز نہ دیکھی جائے، بری چیز کی طرف نہ اٹھایا جائے اس کو۔ یہ زبان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اس امانت کو خسارہ اور نقصان سے کیسے بچایا جائے؟ تو اس زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جو اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہوں اور شریعت کے خلاف ہوں، اور کسی کو اپنی زبان سے ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، یہی زبان کی حفاظت ہے۔ اور کان یہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں، یہ سننے کے کام میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان عطا کر کے یہ فرمایا کہ اے بندو جاؤ، ہم نے تم کو کان عطا کیے ہیں، تم اپنی ضرورت کی چیزوں کو اس سے سننا، اپنی باتوں کو اس سے سننا۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، یعنی اچھی چیز سنیں اور ضرورت کی چیز سنیں، تو یہ اس کے لیے امانت کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہم اس میں خیانت کریں گے امانت میں، تو خیانت اس طرح سے ہو جائے گی کہ ہم اس سے غلط چیز سنیں گے، غلط چیز کی طرف اس کو لگائیں گے، تو یہ اس کی خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہاتھ پیر بھی ہیں، ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق استعمال کیا جائے، اپنی ضرورتوں کے مطابق استعمال کیا جائے، تو یہ امانت کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو امانت کی خیانت ہوگی، جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا اور ہم کو سزا دے گا۔ حضرات محترم، آج دنیا میں دیکھیں کہ اس چمکتی دمکتی دنیا میں انسان اوپر سے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے۔ ہم کسی پر بھروسہ اور یقین بہت ہی سوچ سمجھ کر کریں،
ایسے ہی کسی پر بھروسہ نہ کر لیں، یقین نہ کر لیں۔ آج ہم امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے تو ہم کما حقہ اس امانت کی حفاظت نہیں کرتے، اس امانت کو امانت نہیں سمجھتے بلکہ اپنا مال سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم اس کو خرچ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے سامان کو استعمال بھی کر لیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی بہت سخت سزا دیتا ہے اور سزا دے گا، اس لیے کہ کسی کی حق تلفی ہوگی، کسی کا حق مارنا یہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس کبھی بھی کوئی امانت رکھے، امانت جمع کرے تو ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دی ہے، ایک دن ہم سے لے لے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جب ان کا کوئی اپنا رشتہ دار جوانی میں یا کم عمری میں انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مرنے کے لائق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی نظر آیا، اسی کو موت دینا تھا۔ اس سے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جو مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں دیتا ہے، کتنے اچھے تھے، کتنے بھلے تھے، ان کو موت دے دیا۔ یہ سب کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہتر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور اسی نے ہر چیز ہم کو عطا کی ہے، اور وہ جب چاہے ہم اپنی امانت کو لے سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کے موت کے وقت سے پہلے نہیں موت عطا فرماتا۔ یہ یاد رکھیں کہ موت سے پہلے کسی کو موت نہیں آتی ہے، جس کا جتنا وقت مقرر ہوگا، جس وقت مقرر ہوگا اسی وقت میں اس کو موت آئے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد، جسٹ اسی وقت اس کو موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آنی ہے اسی حالت میں اس کو موت آئے گی۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی جگہ اچھی حالت میں موت عطا فرمائے۔ ویسے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن اچھی حالت میں، ایمان کی حالت میں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں تو آخرت بھی بہتر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جزا عطا فرمائے گا، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو طلحہ ایک صحابی رسول ہے۔ صحابہ کرام کا اور ان کی بیویوں کا اور صحابیات کا کتنا پختہ اعتماد اور بھروسہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں سے اور اس کی مشیت سے کس طرح سے راضی ہوتے تھے۔ ہر حال میں یہ دیکھیں آپ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گئے تو ان کا لڑکا بیمار ہو گیا تھا اور ان کا لڑکا انتقال کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ ہمارا لڑکا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا خیر سے ہے، بھلائی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کھانا پیش کیا۔ ان کی بیوی نے ان کو کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھے اور اس کو وہ لے لے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے، ہمیں اس پر کوئی شکوہ اور شکایت ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسی بات کرتی ہو، جس نے امانت ہمارے پاس رکھی ہے وہ اپنی امانت کو لے لے گا تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اپنی امانت اس کا حق ہے، جب چاہے وہ لے لے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا امانت کی شکل میں، اس نے اپنی امانت کو لے لیا ہے اور ہمارا لڑکا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ غمگین ہو گئے
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سارا واقعہ پیش کیا، سارا ماجرا سنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس رات کو بہتر فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ لے کر آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیشانی پر اپنا دست مقدس پھیرا۔ دست مقدس پھیرتے ہی اس کی پیشانی چمکنے لگی، دمکنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور جب تک وہ لڑکا زندہ رہا اس کی پیشانی سے نور نکلتا تھا اور چمکتی تھی اس کی پیشانی۔ یہ ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کا عالم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حالات میں، اپنے معاملات میں، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، کبھی بھی اپنے زبان پر شکوہ نہ لائیں، بلکہ صبر سے کام لیں، صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ ایک دن وہ ضرور بہتر فرمائے گا، اور وہ بہتر فرمانے والا ہے، اور سب سے بہتر کارساز ہے، اور سب سے اچھا کام بنانے والا ہے۔ وہ ہماری بگڑی کو ایک دن بنائے گا، وہ ہمیں کبھی آزماتا بھی ہے، کبھی ہمارا امتحان بھی لیتا ہے، کبھی دے کر بھی لیتا ہے، کبھی لے کر بھی لیتا ہے۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے اگر ہم پھر گئے تو ساری دنیا ہم سے پھر جائے گی، پھر اس کے سوا ہمارے لیے کوئی نہیں۔ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی سے امید لگائے رکھیں۔